بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اقوال ٹی وی کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جو لوگ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعہ کی پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، تم اے دریائے نیل اپنے طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ وحدہ لا شریک نے تجھ کو جاری کیا ہے تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔ ایک بزرگ کہنے لگے، نیک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے: محبت کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے اور نظر جھکا کے چلنے سے۔ بیوقوف تمہاری مدد ضرور کرے گا لیکن تمہیں نقصان بھی ضرور پہنچائے گا۔ اپنے دشمن سے 1 مرتبہ لیکن اپنے دوست سے 1000 مرتبہ چوکنا رہو۔ جو جتنا زیادہ عقل مند ہے وہ اتنا کم بولتا ہے۔ اگر تم کسی کو انعام نہیں دے سکتے تو کم از کم شکریہ ضرور ادا کریں۔ ہر کسی کو دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں لیکن اپنی خامیوں کی طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ طاقتور وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ نئی چیز کے آنے کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ تم اسی چیز کو ٹھیک کر لو جو تمہارے پاس ہے۔ وہ کام ہی مت کرو جس کو کرنے کے بعد معافی مانگنا پڑے۔ دولت کچھوے کی طرح آتی ہے اور خرگوش کی طرح جاتی ہے۔ تجربات سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھار ہی جایا کرو تبھی عزت ہوتی ہے۔ اچھے موقع کی تلاش مت کرو بلکہ اسی ہی لمحے کو پکڑو اور قیمتی بنا دو۔ اگر کسی کے منہ پر بات کرنے کی ہمت نہیں
تو ان کی ناموجودگی میں بھی مت کرو۔ مشورہ تجربہ کار سے کرو، نہ کہ جس نے سب کچھ سیکھا ہے۔ ایسا مقصد بناؤ کہ صبح بستر سے چھلانگ لگا کر اترو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔